الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجيغ شہادت حضرت سید الشہداء جناب حمزہ اور شہادت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تیت وسلام آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ عالم اسلام کی وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ جن کا کوئی عدیل اور بدیل اور ذہین اور شریک اور ہم بلہ نہیں۔ مولا متقیان نے جب اصحاب شورا میں بیٹھے تھے، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کو جب ابو لولو فیروز نے زخمی کیا، 3 دن جو بیماری میں گزارے اہل تسنن کے دوسرے خلیفہ نے، اس اثنا میں 6 افراد کو ان پر مشتمل ایک شورا قائم کی۔ طلحہ اور زبیر، عبد الرحمن بن عوف مکی، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان اور مولا متقیان۔ بہت زیادہ اس کی تفصیلات ہیں کہ 3 دن کہا کہ میری موت کے 3 دن تک یہ کسی کو خلیفہ منتخب کریں، اور نہ کرنے کی صورت میں یہ ہوگا 5 ایک طرف ہو جائیں، 6 دوسری طرف تو 6 کو قتل کیا جائے، 4 ایک طرف 2 دوسری طرف ہو جائیں اور وہ 2 ان کے فیصلے قبول نہ کریں، ان 2 کو قتل کر دیا جائے، اور 3 ایک طرف ہو جائے اور 3 دوسری طرف۔ تو اس صورت میں فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اور اسے بھی آزاد نہیں چھوڑا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر بھی اس طرف فیصلہ دے گا جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا۔ اور عبد الرحمن بن عوف مکی یہ عثمان بن عفان کا بہنوئی تھا اور مولا متقیان کی نسبت خاص کینہ رکھتا ہے۔ سو یہ تفصیلات ہیں، ان کو بیان کا وقت نہیں، لیکن برابر 3 دن بحث ہوتی ہے
اور مولا متقیان نے جو تفصیلی گفتگو ارشاد فرمائی ان 5 افراد کے درمیان، اور اپنے جو امتیازات بیان کیے اور اپنے جو شرف بیان کیے، ان میں سے ایک شرف تھا کہ حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر وہ ہم میں سے ہے۔ اس تعلق پر مولا متقیان نے فخر کا اظہار کیا۔ اور امام حسن مجتبیٰ جب یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی ولایت عادی کے احتجاج کے سلسلے میں ایک غلام کے ساتھ شام تشریف لے کر گئے، طولانی گفتگو ہے۔ پہلے سے میرے شام نے اپنے زر خرید افراد کو 7 لوگ تھے، مغیرہ تھا، زیاد تھا، ولید بن عتبہ تھا، مروان بن حکم، یہ باقی افراد، ان سے کہا کہ حسن مجتبیٰ یزید کی ولایت عہدی پر مجھ سے الجھے گا، بحث کرے گا، تو اس سے پہلے کہ حسن مجھ سے بات شروع کرے تم اپنے آبا و اجداد کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا اور ان کے کارنامے بیان کرنا اور علی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ حسن زج ہو جائے اور مجھ سے بات کرنے کے لائق ہی نہ رہے۔ اور ان افراد نے اسی طرح جیسے ان سے کہا گیا، ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، جیسے امام حسن آئے، ایک نے کہا کہ میرے باپ کے پاس اتنی زمینیں تھیں، اتنی جائیداد تھی، اتنے مال مویشی تھے، اتنے نوکر چاکر تھے، اونٹ تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، زمین جائیداد سب کچھ۔ حسن کا باپ بہت بیچارہ تھا، پرانے کپڑے پہنتا تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، غریبوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب بولتے رہے، بہت دیر تک بولتے، کئی گھنٹے برابر۔ تو میرے شام نے یہ خیال کیا تھا کہ حسن مجتبیٰ زج ہو جائیں گے اور کچھ بات کہنے قابل نہیں رہیں گے، لیکن جب یہ سب خاموش ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، امیر شام اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، ان لوگوں کے ذریعے حسن مجتبیٰ پر فخر فروشی کر رہے ہیں، آباء و اجداد کے اعتبار سے ان کے ذریعے۔ پہلے میں حسن مجتبیٰ تمہارے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا اور اپنے بابا علی سے لے کے جناب آدم تک اپنے تمام آباء و اجداد اور ساری ماؤں کا کردار تمہارے دربار میں ان سب کے سامنے علنی طور پر بیان کرتا ہوں، اور پھر ان سے کہو کہ آ کر باری باری اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کام میں، اور اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، وَاللَّهِ لَوْ قُمْتُ عَلَى هَذَا الْمَقَامِ حَوْلًا فَحَوْلًا، اگر میں اس جگہ کھڑے ہو جاؤں سالہ سال کھڑے رہوں، حسن کہہ رہے ہیں، ایک مہینہ، ہفتہ، ایک دن نہیں، سال، سالہ سال، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضیلتوں کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا ہے، لَمْ أُحْصِيهَا، میں شمار نہیں کر سکتا، میں نہیں گن سکتا اگر گننا چاہوں ان فضیلتوں کو جو اللہ نے ہمارے خاندان پہ اتارا۔ اس کے بعد امام نے اپنے اختیار کو، اپنی ولایت اور اپنے تصرف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَاللَّهِ لَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُ الْعِرَاقَ شَامًا وَالشَّامَ عِرَاقًا، اگر میں حسن چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، وَالرَّجُلَ امْرَأَةً وَالْإِمْرَأَةَ رَجُلًا، چاہوں مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ اہل سنت کے برجستہ عالم ہیں ابن ابی الحدید معتزلی، جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس واقعے کو تحریر کرتے ہوئے لکھا، فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا وہ کہنے لگا، یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ سکے؟ تو انہوں نے لکھا کہ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھے؟
یہ خطبہ حضرت کا طولانی خطبہ ہے، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے یہاں پر پھر اپنے بابا مولا متقیان کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، پیغمبر گرامی اسلام کے شرف کو بیان کیا، حتیٰ اس مقام پر جناب خدیجہ کے شرف کو بیان کیا، اور جناب حمزہ سید الشہداء کا تعارف اور اس شرف کو بیان کیا، اور ان کے ساتھ اپنی نسبت پر افتخار کیا۔ یہ شخصیت جناب حمزہ کی۔ تیسرے مرحلے میں روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں مقام فخر اور مقام تعارف میں جن ہستیوں کا ذکر کیا، جہاں پیغمبر کا ذکر کیا، جہاں اپنے بابا علی کا ذکر کیا، وہاں جناب حمزہ سید الشہداء کا ذکر کیا۔ چوتھے مرحلے میں یزید کے دربار، جب یزید تقریر کر رہا تھا تو امام سجاد تسبیح، خاک شفا سے تسبیح حضرت نے مرتب کی اور دانے کے اوپر دانہ ایسے گرا رہے تھے، اور ہوتا ہے محفل میں خاص شخصیت بیٹھے ہو تو پڑھنے والا بار بار مڑ کے اسی کی طرف دیکھتا ہے۔ یزید تقریر کر رہا تھا لیکن اس کی نگاہیں بار بار امام سجاد کی طرف اٹھتی، تو دیکھا کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی کبھی ہوتا ہے کوئی جوان موبائل سے نکال کے مجلس میں اس کو دیکھنا شروع کرتے، پڑھنے والا بھول جاتا ہے کہ شاید میری بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو بار بار یزید نظر اٹھا کے دیکھتا ہے امام سجاد تسبیح گھما رہے ہیں، تو کہا ہے حسین کے بیٹے علی، سب میری تقریر سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں، تو آپ میری بات نہیں سن رہے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہاری گفتگو سن رہا ہوں۔ کہا آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں تسبیح نہیں پڑھ رہا۔ کہا پھر یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر گرانے کا مقصد کیا ہے؟ ابس کام کیوں کر رہے ہیں، ایک اضافی اور فضول کام؟ امام نے فرمایا شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تسبیح عام مٹی سے نہیں بنی، یہ میرے بابا امام حسین کی قبر مبارک کی مٹی سے بنی، اور اس مٹی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس کے دانوں کو پھیرا جائے، بے شک زبان سے نہ پڑھا، یہ دانے خود خدا کی حمد اور تسبیح کرتے۔ اس کے بعد یزید پر کپکپی طاری ہوئی اور اپنی گفتگو میں وہ ربط برقرار نہیں رکھ سکا، نیچے اترا غصے سے اور اپنے اس خطیب سے کہا جو اس کی عدم موجودگی میں نماز وغیرہ پڑھاتا تھا، خطبہ دیتا تھا، اس سے کہا کہ ایسی تقریر کرو کہ ایک مرتبہ تم امام سجاد کو یہاں پر شرمندہ کر دو، رسوا کر دو، علی کی توہین کرو، حسن کی توہین کرو، حسین کی توہین کرو۔ وہ آئے اور آ کر اس نے تقریر شروع کی، تو یہاں تک کہ جب اس نے تقریر تمام کی تو امام جب وہ آخری مرحلے میں پہنچا تو امام نے جملہ کہا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے خطیب، تو نے اللہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کے بدلے میں اللہ کی ناراضگی کو خریدا ہے۔ فقط تبوا مقعدک فی النار، تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اس کے بعد یزید کی طرف دیکھا اور کہا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ہذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دو کہ میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر بیٹھوں، وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، حاضرین کے سامنے کچھ کلمات خدا بیان کر، فیہ رضن، جس میں اللہ کی رضا ہے اور حاضرین کے لیے اجر و ثواب۔ یزید کہنے لگا کہ وقت نہیں ہے، اب نماز کا وقت ہے۔ تو حاضرین کی طرف سے اصرار اٹھا، شور اٹھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، تم نے تقریر کی، تمہارے خطیب نے، اب یہ قیدی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کون ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مجبور ہوا بادل نہ خواستہ، کہا ٹھیک ہے آپ کچھ دیر گفتگو کر لیجئے۔ اور جب امام تشریف لائے اور جہاں سے خطبہ شروع کیا، یہ بات اہم ہے، سامنے یزید ہے، بنو امیہ ہے، دشمن ہے، تمام جرنیل جو کربلا موجود تھے 12 افراد، عمرو بن حجاج زبیدی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چمر بن ذی الجوشن ہے، حرملہ، یہ سب بیٹھے ہوئے۔ ایسے موقع پر امام سجاد نے جو ایک ایک لفظ کا وہ اہمیت کہا، فرمایا اوتینا بست وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں حلم، بردباری، برداشت عطا کیے،
اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے، بلاغت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، اور اللہ نے ہمیں سماحت عطا کی ہے، یعنی دیکھتے ہوئے کوئی انجان بن جائے، آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا تو انسان اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے صرف نظر کرے، اس کو سماحت کہتے ہیں، جوان مردی۔ والمحبت فی قلوب المومنین، اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی۔ وفضلنا بسبع، اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی۔ دشمن کے دربار میں امام سجاد، جس طرح مولا متقیان امام حسن امام حسین نے صرف کو بیان کیا، وہاں یزید ابن معاویہ کے سامنے ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا، پہلی فضیلت کہ احمد المختار منا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے، والصدیق الاکبر منا، اور صدیق اکبر علی ابن ابی طالب وہ بھی ہم میں سے۔ اس کے بعد فرمایا جعفر ہم میں سے ہیں، اور پھر فرمایا کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ وہ بھی ہم میں سے۔ اب سمجھنا ہے حمزہ وہ شخصیت کے جس ہستی پر امامت افتخار کرے، علی فخر کرے، حسن فخر کرے، حسین فخر کرے، امام سجاد فخر کرے، پیغمبر خود فخر مباحات کرتے تھے، اور جس طرح سے قدم قدم پر پیغمبر کی نصرت کی، مدد کی، حمایت کی، تائید کی۔ 4 سال بڑے تھے پیغمبر عام الفیل میں دنیا میں تشریف لائے، جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا، اس سے 4 سال پہلے ان کی والدہ جناب حالہ بنت وہب اور پیغمبر گرامی اسلام کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب، یہ چچا زاد بہنیں تھیں، اور خود ان 2 چچا بھتیجے کی عمر میں 4 سال کا فرق تھا، یہ پیغمبر سے 4 سال بڑے، اور ان کا بچپنا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی خود پیغمبر کے ساتھ گزری۔ اور پیغمبر نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا تو مولا متقیان ابو طالب عمران کے بعد جو تیسری شخصیت ہیں پیغمبر اکرام اسلام کے مدافع، وہ جناب حمزہ شکار سے پلٹ کے آئے، اور آپ کا معمول تھا کہ شکار سے جب واپس آتے تھے، ہرن وغیرہ شکار کے آتے تھے، غلاموں کے سپرد کرتے تھے، گھر چھوڑو، اور خود گھر نہیں جاتے تھے، پہلے خانہ کعبہ تشریف لے جاتے، مسجد الحرام طواف کرتے، اور وہاں کچھ دیر رک کر دعا کرتے اور پھر پلٹ کے آتے۔ تو جب مسجد الحرام گئے تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں، اور ابو جہل نے آپ کے بھتیجے ختمی مرتبہ پر خس و خاشاک پھینکا اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہیں سے چلے درحالی کے اسلحہ سارا تلوار شمشیر بھی غلاموں کو دے کے بھیج دیا اللہ کے گھر میں، بس ایک کمان ہے، وہی کمان لے کے پہنچے۔ اکرمہ بن ابو جہل، اکرمہ خود پہلوانوں میں سے، یعنی جنگ خندق میں جن 6 جنگ احزاب میں 6 افراد نے خندق عبور کی، 5 گز چوڑی، 5 گز گہری خندق، اور 8 چوکیاں قائم کی، اور ہر چوکی پر پیغمبر نے 50 مہاجر 50 انصار کھڑے کیے ہوئے تھے، اتنا سخت پہرا، اور خندق عبور کر کے دوسرے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عامر بن عبد الواد ہے، حسن بن عامر بن عبد الواد ہے، منبع بن عثمان ہے، اور فاری ہے، اور باقی 5واں منبع بن عثمان اور عبداللہ، اور یہ جو 6واں فرد تھا یہ اکرمہ بن ابو جہل، یہ بہت دلاور آدمی تھا، شجاع مانا جاتا تھا۔ جنگ احد میں جب خالد نے اور اکرمہ نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، اکرمہ موجود ہے، اس کے باقی بھائی موجود ہیں، ابو جہل باقی سردار وہیں پہ کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں، اور ایسے میں پہنچے ہیں، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اتنی ہیبت تھی، اتنی جلالت تھی، جناب حمزہ آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھے آ کے سیدھے اپنی کمان جا کے ابو جہل کے سر پہ ماری، لہو لہان کر دی، اور اس کا سارا چہرہ اور داڑھی اس سے خون سے سرخ ہو گیا ابو جہل۔ اور جیسے آپ حاکم، یہ تشبیہ ہے اسد الغابہ میں اور تاریخ کتابوں میں جو تشبیہ دی، جیسے کوئی کتا مر جائے اس کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، ان سب کے بیچ میں سے یہ حمزہ کی شجاعت ہے، جوان مردی ہے، ایک ٹانگ سے پکڑا ابو جہل کو کھینچے ہوئے لے کے جا رہے ہیں پیغمبر اکرام اسلام کے پاس، اور جب پیغمبر کے پاس پہنچے تو آدھا مکہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور جناب حمزہ جن کا لقب سید الشہداء ہے پیغمبر کی طرف سے، اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور کہا یا رسول اللہ بس اجازت دیں کہ آپ کے اس دشمن کو ہمیشہ کے لیے نابود کریں۔
پیغمبر نے فرمایا حمزہ میری خاطر آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ جناب حمزہ علم میں، معرفت میں، شجاعت میں، جود و عطا میں، سخاوت میں، باقی صفات میں ہماگیر شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے جس پر ائمہ افتخار کریں۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 4 علم ہوں گے جو لوگوں کی نجات کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ایک علم جس پر حمد، علم حمد ہوگا، اسے خود میں نے اٹھایا ہوگا۔ دوسرا علم جس پر لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا، اسے علی ابن ابی طالب نے اٹھایا ہوگا۔ اور تیسرا علم جس پر سبحان اللہ تحریر ہوگا، اسے جناب حمزہ نے اٹھایا ہوگا۔ جناب حمزہ میدان قیامت میں لا تعداد گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کا شرف، آپ کا مقام جنگ احد میں، بدر میں بھی بڑے بڑے سردار، یعنی 3 جو پہلے عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور ولید اور حنظلہ، یہ مارے گئے۔ امیر شام کا نانا عتبہ، اس کے نانا کا بھائی شیبہ، اس کا ماموں ولید، اس کا بھائی حنظلہ، یہ سب مارے گئے جناب حمزہ کے ہاتھ سے، مولا متقیان کے ہاتھ سے۔ اور شیبہ کو، عتبہ کو جناب حارثہ نے قتل کیا، پیغمبر اسلام کے چچا نے، اور اس کو شیبہ کو حمزہ نے پرخچے اڑا کے رکھ دیا۔ اور ولید جو امیر شام کا ماموں تھا، اسے مولا متقیان نے اپنے ہاتھ سے مارا۔ حنظلہ جو اس کا بھائی تھا، اسے مولا متقیان نے مارا۔ بدر کے جو مولا متقیان نے 70 میں سے 35 کو صرف مولا متقیان نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور باقی 25 کو قتل کرنے والے جناب حمزہ ہیں۔ پیچھے 10 بچتے ہیں اور باقی سارے صحابہ نے مل کر ان 10 کو مارا۔ اس میں بھی جناب حمزہ اور مولا متقیان کی شمولیت تھی۔ مولا متقیان کے بعد شجاع ترین شخصیت پیغمبر اکرام اسلام کے ساتھیوں میں سے جناب حمزہ کی شخصیت۔ جنگ احد میں اپنی شہادت سے پہلے 31 افراد کو قتل کیا جناب حمزہ نے، اور یہاں تک کہ اسد الغابہ میں نے پڑھا ہے، اور تنقیح المقال میں پڑھا ہے، جناب مامکانی نے تحریر کیا، اور تاریخی بڑی کتابوں میں، کہ آپ کی شہادت سے 50 سال گزرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی کہ ایک نہر کھودنے کے بہانے، چونکہ امیر شام کے دل میں بہت کینہ تھا، دشمنی تھی، اور کہ ماں سے نہ چلا تھا، چونکہ ہند نے جناب حمزہ کی لاش کا مصلح کیا تھا۔ شہادت کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، آپ کا جگر نکالا گیا، اس نے چبایا، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ خاتون اس کے جناب حمزہ کا گوشت اس کے وجود کا حصہ بنے، لہٰذا وہ پتھر بن گیا، سخت ہو گیا، اور یہ اس کو نگل نہ سکے، ورنہ سے نگلنا چاہا۔ پھر آپ کا ناک کاٹا، آپ کے کان کاٹ کے آپ کے اعضاء کو گلے کا ہار بنایا، اور پیغمبر گرامی اسلام باقی کے عرصے میں بار بار جناب حمزہ کو یاد کر کے روتے رہے۔ واحد شہید، یعنی پیغمبر منافق کا اگر جنازہ تو 4 تکبیریں پڑھتے تھے، مومن کی نماز جنازہ 5 تکبیریں پڑھتے تھے، لیکن جناب حمزہ کے نماز جنازہ پر پیغمبر نے 70 تکبیریں پڑھی۔ اور مدینہ آئے تو سب لوگ رو رہے تھے، خواتین گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اپنے اپنے شہیدوں کو کہا کہ سب پہ رو رہے ہو، کاش کوئی میرے چچا حمزہ سید الشہداء پہ گریا ہوتا۔ تو امیر شام نے جب وہ نہر کھدوانے کے بہانے سے، یہ اسد الغابہ میں ہے اور تنقیح المقال و باقی کتابوں میں، اہل تسنن کتابوں، 50 سال گزر گئے ہیں، اور نہر کھدوانے کے بہانے جناب حمزہ کی قبر جب کھودی گئی تو آپ کا جسد مطہر اسی طرح سے تر و تازہ تھا، یہاں تک کہ کدال آپ کے پاؤں پر لگی تو اسی لمحے پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ اس کی روایت جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہا ہے۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہے۔ اور جیسے کہا گیا کہ شبیہ تابوت حضرت امام جعفر صادق کو لایا جائے گا، تو میں اب چند جملے امام صادق سے متعلق عرض کروں۔ ائمہ میں آپ علوی ہیں، آپ مہدوی ہیں، آپ حسنی ہیں، آپ حسینی ہیں، لیکن اس وقت پوری عالمی سطح پر اسلامی دنیا میں اگر آپ کا تشخص ہے، پہچان ہے، تو آپ کو علوی کہہ کے نہیں بلایا جاتا، آپ کو حسنی، حسینی، مہدوی نہیں، پوری دنیا میں آپ کی پہچان جعفری۔ یہ امام جعفر صادق جنہوں نے آپ کی فقہ اور باقی علوم اہل بیت کو اس بام عروج پر پہنچایا کہ آپ عالمی سطح پر فخر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت عالمی سطح پہ چلے جائیں، بڑی بڑی درسگاہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہارورڈ یونیورسٹی ہے، دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں سارے علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے جاتے۔ چشم فلک نے یہ منظر اور یہ نظارہ صرف ایک مرتبہ دیکھا،
کہ امام صادق نے جو 35 سال امامت فرمائی ہے، اس میں 4000 شاگرد تھے اور سارے کے سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ امام صادق کا جو پہلا مناظرہ ہے وہ صرف 3 برس کی عمر میں 83 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، اور پھر 148 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، اور 114 ہجری میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ 30 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 35 سال آپ کا عہد امامت، اور جو نائب امام کی حیثیت سے آپ نے 30 سال گزارے، ابتدا میں شروع میں بچپن ہے 2.25 سے، چونکہ 86 میں عبد الملک بن مروان کی موت ہوتی ہے اور 83 میں امام دنیا میں آئے، زیادہ سے زیادہ 2.5-3 سال عمر ہے، اور شام میں قدری مناظر ہے، اور اس وقت 3 براعظموں میں اسلامی حکومت ابن خلدون نے لکھی جس میں 26 ملک ہیں، 26 ملک، اور 26 ملکوں سے بڑے بڑے دانشوار علماء کو جمع کیا، بلایا اس کے مقابلے میں، لیکن جو بھی آتا ہے یہ مناظر بہت حاضر جواب تھا، ذہین تھا، بہت جانتا تھا، تو شکست دیتا تھا۔ تو پھر اس نے کہا منصور، یا تو کسی کو میرے مقابلے میں، عبد الملک بن مروان سے کہا کہ یا تو میرے نظریات کو قبول کرو، تسلیم کرو اور اسلامی دنیا میں جاری کرو، یا پھر کسی کو بلاؤ کہ وہ مجھ سے گفتگو کرے، مجھے شکست دے، اگر شکست نہیں دے سکتے تو پھر مان لو۔ پوری اسلامی دنیا کا ایک عالم، محدث، فقیہ، دانشور نہیں بچا جسے اس نے نہ بلایا، سب کو اس نے زیر کیا۔ مجبور ہو کر عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین کو خط لکھا، اور امام کو جب خط پہنچا تو 95 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی، تو یہ 83 ہجری آپ کہیے 86 ہجری کا جو آخری مرحلہ ہے، تو اس کے 12 سال امام زندہ رہے۔ امام جعفر صادق کی حیات کی یعنی جو بچپنا ہے 12 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے، تو اس کے تقریباً 9.5 سال اس کے بعد بھی امام چہارم زندہ رہے، اور جب بلایا تو امام کا فریضہ تھا، امام ہیں، دین کے محافظ ہیں، تو چلے جاتے، لیکن نہیں گئے، نہ خود گئے نہ اپنے بیٹے امام باقر کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ اپنے 3.25 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو غلام کے ہمراہ بھیجا۔ اور جب امام پہنچے تو جیسے امام پہنچے دربار میں تو اس کی نگاہ پڑی عبد الملک بن مروان کی۔ اہل دربار سے پوچھا یہ بچہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں سے آیا، کون ہے؟ کہا یہ علی زین العابدین سید سجاد کا پوتا ہے۔ تو کہا وہ خود کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ انہوں نے اب خود بھی نہیں آئے، بیٹے کو بھی نہیں بھیجا، پوتے کو بھیجا اس کے ساتھ مناظرے کے لیے۔ جو غصے سے پیچھو تاب کھانے لگا، جہاں اس ملک کے سارے علماء دانشور لاجواب ہو گئے، شکست قبول کر لی، تو یہ چھوٹا سا بچہ کیا بات کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، تو مجھے اس سے بات کرنے دو۔ اور جیسے ہی عبد الملک بن مروان اور امام جعفر صادق کی باہمی جو گفتگو سنی اس مناظر نے، تو ہنسنے لگا اور قہقہے لگانے لگا۔ کہا عبد الملک اب تمہارے پاس بڑے ختم ہو گئے، چھوٹے بچے کو لے کے آ رہے ہو، ایسے چھوٹے بچے کے ساتھ میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں یہ تنتنا اور غرور اور تکبر اور نخوت علمی کو مشاہدہ کیا، تو فرمایا کہ تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو بھی تمہارا سوال ہے کرو، تمہیں تاخیر نہیں ہوگی، انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تو کہا اگر جواب دے سکے تو پہلا سوال جس کا ابھی تک کوئی دانشور مسلمان جواب نہیں دے سکا، میرا عقیدہ یہ کہ انسان مستقل ہے اپنی زندگی کی ہر مرحلے میں، ہر زاویے سے، اور پروردگار کو انسان کے کسی بھی عمل میں دخل و تصرف و مداخلت کا حق حاصل نہیں۔ امام نے پوچھا قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں حافظ کل قرآن کا سورہ فاتحہ پڑھو۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے بڑھنے لگا، آگے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا رکو، ٹھہرو، کیوں؟ سورہ مکمل کرنے دیجئے۔ امام نے فرمایا ضرورت نہیں، بس اتنا بتاؤ کہ جب تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کو بندے کے کسی بھی عمل میں دخل و تصرف و مداخلت کا حق حاصل نہیں، تو پھر ایاک نستعین کہہ کے خود اللہ کو مداخلت کے لیے کیوں بلا رہے ہیں؟
فوراً سے کہنے لگا کہ جی اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کون سے خاندان میں قرار دے. مجھے یقین ہو گیا کہ جو پہلے آ رہے تھے وہ اور تھے، جو اب آیا وہ اور ہے. یہ بچپنا ہے، ذکر سے نہیں. اور یہ واقعات اگر بیان کیے جائیں تو گھنٹوں گزر جائیں. پھر آپ کا عہد امامت، یہاں تک کہ شروع میں وقت نہیں کہ میں اشارے بھی کروں، پوری اسلامی دنیا سے کوئی دہریہ، کوئی ملحد، کوئی منکر خدا، کوئی امامت و توحید رسالت کا منکر، خدا کا منکر، یا خدائی کا مدعی یا نبوت کا مدعی آتا امام سے گفتگو کرتا. امام خود اس سے بات کرتے. ابو شاکر دیسانی ہے، ابن درہم ہے، ابن ابو الاوجاع ہے، بہت مناظرات پر کتب لکھی گئی. لیکن پھر رفتہ رفتہ امام نے شخصیتوں کو تراشا اور تیار کیا مختلف علوم میں. جس طرح سے حکمت میں، فلسفے میں حشام بن حکم کو تیار کیا، علم کلام میں، عقائد میں مومن طاق کو تیار کیا، احکام حلال و حرام اور علم فقہ میں ان 56 ابواب میں جناب زرارہ کو تیار کیا، علم حدیث میں اور علوم حدیث میں جناب ابو بصیر کو تیار کیا، علم کیمیا میں جابر بن حیان کو تیار کیا، آمادہ کیا، علوم قرآن میں جناب حمران کو تیار کیا، لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب کو. ایسی شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا. آپ کا ایک شاگرد جابر بن حیان، جنہیں اب دنیا بابا کیمیا کہتی ہے، فادر آف کیمسٹری، انہوں نے 400 کتابیں لکھی ہیں. یہ امام صادق کے شاگرد ہیں. اور 400 کتابوں میں سے ایک کتاب کے شروع میں یہ تاریخی جملہ لکھا ہے، بابا کیمیا جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری نے، کہ قیامت تک آنے والا دنیا کا کوئی بھی دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. تو پہلے امام خود گفتگو کرتے تھے، بحث کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے. لیکن ان شخصیتوں کو تراشنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اب اگر دنیا کے کسی کونے سے کوئی مناظر آتا، امام سے سوال پوچھتا، مناظرے کی خواہش کرتا، تو امام پوچھتے کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تو اگر وہ کہتا کہ علم کلام میں بات کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. اگر کہتا فقہ میں، فرماتے زرارہ سے. اگر کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے. اگر کہتا حکمت میں، فرماتے حشام بن حکم سے. اگر کہتا قرآن میں، امام فرماتے حمران سے بات کرو. اگر کہتا ادبیات میں، فرماتے ابان بن تغلب سے بات کرو. اگر اصرار کرتا نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے نہ، ان سے گفتگو کرو، ان سے مباحثہ کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا تم نے جعفر صادق کو شکست دی. مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے. اتنی بلند شخصیتوں کو تراشا، پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا. یہ مکتب جعفری، مکتب اہل بیت، اتنی دشمنیوں کے باوجود، سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود، قتل و غارت گری کے باوجود کیسے پھیلا ہے؟ یہ امام صادق علیہ آلاف و طیت والسلام. یہاں تک کہ منصور دوانکی اوائل میں تو وہ بغاوتوں کو کچلنے مصروف تھا، وہ بنو امیہ کا سر کچلنے مصروف تھا. اور پھر جب حکومت مضبوط کر لی اور رفتہ رفتہ اسے مدینے کی خبریں پہنچنا شروع ہوئی، تو اسے یہ احساس ہوا کہ میں تو محض تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کروں. اور اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کی دلوں پر حکومت ہے تو صرف اور صرف جعفر صادق. احساس محرومی کا شکار ہو گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اس کی نیندیں اڑنا شروع ہو گئیں، اور یہ ذہنی اور روحی طور پہ اتنا شکستہ ہوا کہ اس نے اپنے مشیروں سے، وزیروں سے پوچھا کہ کیا کروں، کچھ ایسا بتاؤ کہ میں جعفر صادق کی مرکزیت اور مرجعیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو فاضل ابن ربیع نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ تمام بنو عباس کے سرداروں کو اکٹھا کرو، تمام گورنر بلاؤ، خواص کو بلاؤ، بڑے بڑے محدثین مفتی کو بلاؤ، اور خواص کو، گورنروں کو، سرداروں کو جمع کر کے جعفر صادق کو بلاؤ. اور پھر کوئی ایسا عالم اور دانشور اور محدث اور مفتی اور فقیہ تلاش کرو جو اس بری بزم میں، ان سب کی موجودگی میں امام جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ وہ جواب نہ دے سکے. تو جب وہ لاجواب ہو جائے تو پھر تمہارے پاس عذر آ جائے گا، اور تم اعلان کرنا کہ اب کے بعد یہ شخص مسجد نبوی میں درس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کی درس پر پابندی ہے، کیونکہ لاجواب ہے اور علم نہیں رکھتے. تو اب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو امام سے مناظرہ کر سکے، سوال کر سکے. تو جہاں بھی جس سے رابطہ کیا، پوری اسلامی دنیا میں جو بھی عالم ملتا ہے، یا براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. یہاں تک کہ مسلسل تتبع و تفحص کے بعد، چھان پھٹک کے بعد، تلاش کرنے کے بعد ایک شخص ملے، نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کنیت ہے. اور کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، شہرت سنی ہے،
آپ بہت حاضر جواب ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، عالم ہیں، اگر آپ جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھیں کہ وہ لاجواب ہو جائیں تو میں ہر سطح پہ آپ کا خیال رکھوں گا. کیا نہیں، میں ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا، وہ میرے استاد ہیں اور میں برابر 2 سال پڑھتا رہا ان سے. یہ جملہ ہے ان کا جو تاریخ کی کتابوں میں اہل سنت نے تحریر کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر جعفر صادق کی صحبت اور شاگردی میں مجھے 2 سال نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خود وزن کیجئے گا، جس کی صحبت میں شاگردی میں رہنے والا صرف 2 سال پڑھنے والا باقی تمام مسلمانوں کے لیے امام اعظم بن جائے، اس جعفر صادق کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا؟ تو شروع میں عذر خواہی کی، لیکن بعد میں منصور دوانکی نے لالچ دی کہ اگر تم میرا یہ کام کرو تو سرکاری سطح پر تمہاری امامت کا اعلان کروں گا اور تمہیں امام اعظم کا خطاب دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ تمہاری نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اب تخویف یا تحریص یا دونوں کے نتیجے میں بالآخر کہا کہ ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن مجھے اتنا وقت دو کہ میں وہ سوال تیار کر سکوں کہ پھر جعفر صادق لاجواب ہو جائے. کہ جتنا وقت چاہیے وقت لو اور تیاری کرو. 4 مہینے مسلسل ابو حنیفہ سوال بناتے رہے، تیار کرتے رہے، اور 4 سال کے بعد بغداد 4 مہینوں کے بعد بغداد پہنچو کا اب بلائیں، اب مجھے یقین ہے کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے. اگر کچھ سوالوں کا جواب دے لیا تب بھی سب کا جواب نہیں دے پائیں. میں نے اتنی محنت سے سوال تیار کیا. امام کو بلایا گیا اور اس نے تمام خواص کو مدعو کیا. گورنر بلائے، بنو عباس کے سردار بلائے، مفتی محدث بلائے، سب اکٹھے ہیں اور دربار بھرا ہے. اور ایسے میں وسط میں منصور دوانکی کی مسند بچھائی گئی اور دائیں جانب امام صادق کے لیے کرسی بچھا دی گئی اور بائیں طرف ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے لیے. اور کہنے لگا اے امام جعفر صادق، یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، تو ان کے کچھ سوالات تھے اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے چاہا کہ ہماری موجودگی میں پوچھے جائیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. تو اب وہ شخص امام کا شاگرد ہے، بتا سکتے تھے کسے لے کے آؤ، یہ تو میرا شاگرد رہ چکا ہے، یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. بس اتنا فرمایا ہاں میں اسے جانتا ہوں، ان سے کہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. اور اب 40 سوال پوچھے. کہا کہ اے امام جعفر صادق، یہ بتائیے کہ مردار اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے اور دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے. ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے، اور دوسرے کا خون اس کے جسم میں رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے. تو کہا اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال کر دیتا تو یہ مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا. تو ایسے مفلوق الحال تو ہی دست تو ہی دامن اور غریب اور مفلس افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے، کم سے کم مردار کا ہی گوشت کھلا دیتے تو یہ گوشت ضائع نہ جاتا. اللہ نے خون کو کیوں حرام کر دیا جس کی وجہ سے گوشت ضائع ہو جاتے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، اس لیے اس نے خون کو حرام قرار دیا. کہا اللہ کے مہربان ہونے کا خون کی حرمت سے کیا تعلق ہے؟ کہا اس لیے کہ خون میں ضرر ہے، نقصان ہے، اور اگر انسان خون کو پیے استعمال کرے تو اس کو نقصان ہوگا، اس لیے اللہ کسی بھی نقصان دہ چیز کو اپنے بندوں کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا. تو کیا ضرر ہے، کیا نقصان ہے خون میں؟ تو امام نے فرمایا 3 نقصان ہے. پہلا نقصان یہ اگر کوئی خون استعمال کرے گا تو اسے کوڑ اور جزام کی بیماری لاحق ہوگی. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر خون استعمال کرے گا تو یہ قسی القلب ہو جائے گا، سخت دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، درندہ بن جائے گا، انسانوں سے نکل جائے گا. اور تیسرا نقصان یہ کہ اگر وہ خون اس کے اندر چاہے گا مردار کے گوشت کی صورت میں یا ویسے خون انسان لے تو اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھے اور تعفن اٹھے کہ دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. کہا اچھا خون اتنا نقصان رکھتا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا اگر خون میں اتنا ضرر ہے اور مردار کا گوشت انسان کے لیے اتنے خطرے کا سبب بن سکتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ مردار کا یا ذبیحہ کا ہے؟ ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو. اب لاہور والے اس بات کو نہیں سمجھے گا تو اور کون سمجھے گا؟ بنا میں گوشت کیا کیا کھلایا گیا آپ کو، یہ تو میڈیا میں اور ذرائع ابلاغ میں آتا ہے. تو کیسے پتہ چلے کہ جو گوشت ہم خرید کے لائیں یہ ذبیحہ کا ہے یا مردار کا ہے؟ ممکن ہے قصاب نے خیانت کی ہو. امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو اور تمہیں لگے کہ قصاب نے خیانت کی ہے تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو. اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے، اور پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے.
کہا اچھا اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے اور مردار کا اتنا نقصان ہے تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا. امام نے فرمایا مچھلی کا پانی سے باہر آ کر مرنا ہی اس کا ذبیحہ ہے. مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، وہ پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے اندر مرے یا باہر مرے؟ امام نے فرمایا مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے. اس تڑپنے کے نتیجے میں ایک تو اس کے جسم میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے، دوسرا تڑپنے کے نتیجے میں سارا خون اس کے سر میں جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے اور باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے. کہا کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے دوست، احباب، بہن بھائی اور اس کی بیوی بچے اور ماں باپ جہنم میں چلے جائے. جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی تو جنت اس کی جہنم بن جائے گی، تو اذیت میں رہے گا. تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. کہا کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اسے اپنوں کی یاد نہ ستائے؟ امام نے فرمایا نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو کبھی بھی ایسا انسان اللہ کی کسی دشمن اور نافرمان کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہ یہ بتائیں کہ یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے. امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہیں؟ کہا یہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ آپ کے جو شیعہ ہیں یہ اعمال میں سست ہیں، نماز روزے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے، یہ بڑی باقاعدگی سے نماز روزہ پڑھتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، عبادات میں بڑی پھرتی دکھاتے ہیں، لیکن آپ کے ماننے والے وہ سستی کر جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا. پھر اس نے سارا زور آ کر ہمارے شیعوں کے عمل پر صرف کیا جس کی وجہ سے ان سے عمل میں سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے. کہ یہ بتائیے کہ اعمال انسان جو انجام دیتا ہے اور ان کا اجر و ثواب و پاداش مادی ہے یا روحانی ہے؟ امام نے فرمایا روحانی ہے. کہ اگر روحانی تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا. بھلا وہ کیسا میزان اور ترازو ہوگا جس پر اعمال اور ان کے اجر کو تولا جا سکے؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ. وہ میزان اور وہ ترازو جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے. 40 سوال اس نے پوچھے اور امام نے ہر سوال کا جواب دیا. میں اختصار مد نظر تھا. ہر سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ علماء بصرہ یہ کہتے، علماء کوفہ یہ، علماء حجاز یہ، علماء مدینہ یہ، اور ہم محمد و آل محمد یہ کہتے. جب 40 سوالوں کے فوری اور برجستہ جواب دیے، بالآخر شاگرد رہ چکا تھا، کسی حد تک علم دوست تھا. ایک مرتبہ وجد میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد جو جملے کہے اسے بڑے بڑے اہل سنت، محدثین، علماء، دانشوروں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا. کہا کہ اے امام جعفر صادق، آج نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ، منصور دوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا. امام واپس مدینہ تشریف لے گئے اور پہلے یہ ہر 1-2 مہینے کے بعد چلے جاتے تھے اور سوال پوچھتے تھے اور کچھ دن امام کے پاس رہتے تھے، سیکھتے تھے. لیکن اب شرمندگی کیسے سامنا کریں؟ جس ہستی نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور آپ اس کی چھڑی قیمت لگائیں، جس نے بولنا سکھایا اور جب آپ کو بولنا آ جائے تو اسی کے خلاف بولنا شروع کر دیں. تو اب ہمت نہیں پڑی کہ سامنا کرے. یہاں تک کہ 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا. تو پھر حج کے لیے گیا اور نعمان بن ثابت تو سوچا کہ آپ امام بھول چکے ہوں گے اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا تو چلو چلتے ہیں. اور جب ملنے کے لیے گیا مدینہ دق الباب کیا تو آپ کے غلام نے دروازہ کھولا. اور جب دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت، تو کہا کہ میرے امام کی طرف سے حکم ہے، مجھے انہوں کچھ نام بتائے ہوئے ہیں اور ان میں سے آپ کا بھی نام ہے کہ میں ایسے ان افراد سے ملاقات نہیں کروں گا، تو آپ واپس چلے جائیں.
لیکن وہ واپس جانے کے بجائے وہی دروازے پہ کھڑے رہے ایک سائڈ پہ. اور کچھ دیر کے بعد اہل کوفہ کا ایک وفد آیا امام سے ملاقات کے لیے, اور جب انہیں اذن باریابی ملا اور ان کو اندر جانے کی اجازت ملی تو یہ بھی ان میں شامل ہوئے, اندر چلے گئے. اور جب اندر پہنچے تو اس سے پہلے کہ وہ وفد کچھ سوال کرتا امام سے, بات کرتا, یہ بول پڑے, کہا امام جعفر صادق یہ اہل کوفہ کے اکابرین اور خواص کا وفد آیا آپ کے پاس, تو میں خود چونکہ کوفہ کا رہنے والا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ کوفہ میں آپ کے شیعہ اور آپ کے محب بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کرتے ہیں, انہیں غاصب اور جھوٹا کہتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں, انہیں برا بھلا کہتے ہیں. تو اب یہ افراد آئے, یہ وفد آیا, تو آپ کچھ تحریر لکھ دیں خط, تاکہ وہ جا کے باقیوں کو بتائیں اور ان کو منع کریں کہ یہ غلط کام نہ کریں. امام نے فرمایا کون ہماری بات سنتا ہے, کون ہماری بات مانتا ہے؟ کہا سب آپ کی بات مانتے ہیں, آپ لکھ کے بھیجیں تو صحیح. فرمایا انہیں چھوڑو, اپنی بات کرو. تو برابر 2 سال میرا شاگرد رہ چکا ہے, 2 سال مسلسل تم نے مجھ سے سیکھا ہے, پڑھا ہے, میں تمہارا استاد ہوں. اس کے باوجود کہ میں تمہارا استاد ہوں اور تو میرا شاگرد رہ چکا ہے, تو نے میرے گھر آنے کی اجازت مانگی, میری طرف سے اجازت نہیں ملی, تو بغیر اجازت اندر آ گیا. تم نے بغیر اجازت سوال پوچھنا شروع کر دیا, تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار ہے تو کسی اور سے کیا توقع رکھو. اور میں نے سنا آج کل تو نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور لوگوں کے لیے امام بنا ہوا ہے. کہاں جب اللہ نے یہ صلاحیت مجھ میں رکھی ہے تو کیوں امامت کا دعویٰ نہ کروں. کہا اچھا امام سمجھتے ہو, تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا. امام نے فرمایا تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جب تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تو پھر اتنا بڑا دعویٰ کیوں رکھتے ہو؟ میں نے سنا دین میں قیاس سے کام لیتے ہو. درالی کے سب سے پہلے جس نے دین میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا. تو کہا جب مجھے قرآن سے اور سنت رسول سے کسی مسئلے کا جواب نہیں ملے گا تو بتائیں قیاس کے علاوہ میرے پاس کیا راستہ ہے. فرمایا اگر تمہارا منہج قیاس ہے, مسلک قیاس ہے, تو یہ بتا کہ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری. کہنے لگا قتل. امام نے فرمایا یقیناً ایسے, قتل بڑا جرم ہے, لیکن دین میں قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی, لیکن بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط قرار دیے. تو جو بڑا جرم ہے اس کے ثبوت کے لیے 2 گواہ, اور جو چھوٹا جرم ہے اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لازم ہے. اگر مسلک قیاس ہے تو بتاؤ کیوں؟ کہ نہیں معلوم, یہ نہیں پتا. فرمایا یہ بتاؤ کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے. کہا جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کمزوری کا جبران ہو جائے. کہا ایسا ہی ہے. فرمایا لیکن کم ہے. اگر مسلک قیاس ہے تو بتاؤ. کہ نہیں معلوم. کہا بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہ نماز افضل ہے. کہ یقیناً ایسے ہے, نماز افضل ہے. لیکن ایک خاتون مہینے کے کچھ دن جب کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی, اور بعد میں جب وہی پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے, تو اس خاتون پر روزوں کی قضا تو ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے, اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے. کیوں؟ اگر منہج قیاس ہے تو بتاؤ. کہ نہیں معلوم. کہ وہ کلمہ بتاؤ جس کا آغاز کفر ہے اور جس کا اختتام اسلام ہے. کہ نہیں معلوم. کہ بتاؤ عاقل کسے کہتے ہیں جو خیر و شر میں فرق کر سکے؟ فرمایا یہ تو جانور بھی کر لیتے. قرآن نے کسے عاقل کہا؟ کہ نہیں معلوم. کہا اگر کوئی 10 درہم سے کم چوری کرے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی, لیکن 10 درہم چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹے گا. لیکن اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کو 500 درہم دینے پڑیں گے دیت کے طور پہ. تو یہ 50 گنا کا فرق کیوں آ رہا ہے؟ اگر مسلک قیاس ہے تو بتاؤ. کہ نہیں معلوم. اور جو امام نے 40واں سوال پوچھا, کہ یہ جو سورہ تکاثر کی 8ویں آیت میں خدا فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے. بتاؤ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ابو حنیفہ نے کہا یہی جو ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پہنتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. کہا اچھا اگر تمہارے ذہن میں اور تمہارے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے, دعوت دے, اور تم جاؤ, تمہیں بہترین مشروبات اور اچھے کھانے کھلائے اور عزت سے رخصت کرے, تمہیں تحائف دے, لباس دے, خوشبو دے, رخصت کرنے کے بعد جہاں بھی تم سے ملاقات ہو جائے لوگوں کے درمیان, تو روک کر تم سے پوچھنا شروع کر دے کہ بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا, پینے میں, پہننے میں, تحفے کیا دیے تھے؟ تو تم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے, کیا رائے قائم کرو گے؟
کہا میں یہی سوچوں گا کہ بہت کمزرف آدمی ہے، ایک کمینہ شخص ہے کہ کھلانے کے بعد پلانے کے بعد جتلا رہا ہے. کہا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں تمہیں کھلانے پلانے کے بعد، یہ نعمتیں دینے کے بعد آخرت میں ان سے متعلق پوچھے گا؟ کہ پھر آپ بتائیں وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت کی قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہوا. 2 جملے اور عرض کروں تاکہ بات تمام ہو جائے. یہاں تک کہ منصور دوانکی کی جب یہ سازش بھی ناکام ہو گئی تو اب اس نے مشورہ کیا، مشیروں کو بلایا، بتاؤ کیا کروں. اسی کی مسلسل ہر آنے والے دن جعفر صادق کی مرجعیت اور جذابیت میں اور مرکزیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا. تو فاضل ابن ربیع کے مشورے سے اس نے ایک اور حکم جاری کیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی جعفر صادق کے پاس دین سیکھنے کے لیے جائے گا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے گا تو اسے 1 درہم ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع کروانا پڑے. لیکن اگر کوئی ہمارے امام صاحب کے پاس جائے گا، امام اعظم کے پاس جائے گا، تو اسے تشویق کے طور پر 1 درہم تحفے میں دیا جائے گا. تو جیسے یہ خبر پھیلی تو اب مومنین میں اور امام کے شاگردوں میں اصحاب میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی. اور ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول سارا دن کام کریں اور 1 درہم کمائیں اور وہ 1 درہم ہم سپاہیوں کو دے دیں تاکہ آپ کی زیارت کریں اور آپ سے کچھ سوال پوچھیں، تو گھر کیسے چلائیں؟ گھر چلائیں تو آپ کے پاس کیسے آئیں؟ تو یہ سنا مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا. مسکرائے، فرمایا ابو بصیر اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ پہلے جو حکومت کی مفتی کے پاس کوئی سا مسئلہ پوچھ لو اور جب 1 درہم مل جائے تو 1 درہم لے کے آؤ، حکومت کے سپاہی کو دو، جعفر صادق کے پاس آ جاؤ، دین لے کے چلے جاؤ. اس میں پریشانی کیسے؟ یہاں تک کہ منصور دوانقی اب جھلا گیا اور اس نے چاہا کہ کسی بھی طرح سے امام کی زندگی کے چراغ کو گل کرے. اور قبیلہ بنو ثقیف سے 40 افراد کو اس نے بلایا. جیسے لاہور اطراف میں کچھ بادیہ نشین ہوتے ہیں جن کا گھر نہیں ہوتا، کبھی ایک جگہ ہو کبھی انہیں اکھاڑ کے خیمے دوسرے جگہ چلے جاتے، یہ بادیہ نشین. تو قبیلہ بنو ثقیف کے وہ افراد جو امام کی امامت کو بھی قبول نہیں کرتے، تو ان میں سے بلایا اس امید کے ساتھ کہ یہ قتل کریں گے. تو ان سے کہا منصور دوانکی نے کہ ابھی ایک دشمن خدا میرے دربار میں آنے والا ہے، اور جیسے وہ پہنچے تم حملہ آور ہو جانا، اسے قتل کر دینا، تو کسی ایک پر قتل کا الزام نہیں آئے گا، اور میں اس کے بدلے میں بیت المال سے تمہارا وظیفہ معین کر دوں گا اور ہر ایک کو گھر بنا کے دوں گا. یہ سنا خوش ہوئے، تلواریں سنبھالے کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ شخص آئے تاکہ ہم حملہ آور ہو جائیں. اور جیسے ہی امام جعفر صادق منصور کے دربار میں داخل ہوئے اور ان کی نگاہیں پڑی تو انہوں نے تلواریں پھینکی اور آگے بڑھ کر جھک کے ایک کوئی امام کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے، کوئی ہاتھوں کے بوسے لے رہا ہے. امام آئے بیٹھے منصور کے پاس اور پوچھا کیوں بلایا؟ کہا دعا کے لیے اور طلب خیر کے لیے، کوئی نصیحت فرمائے. فرمایا ہرگز ایسے نہیں ہے، تو نے اس لیے نہیں بلایا اور مجھے تمہارے یہاں آ کے روحانی اذیت ہوتی، آئندہ اگر تم نے بلایا میں تب بھی نہیں ہوں. یہ کہہ کے اٹھے اور جب امام چلے گئے تو اس نے ان 100 افراد سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا تھا اور تم کیا کرنے لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا اے منصور تم نے ہم سے جھوٹ بولا کہ ایک دشمن خدا آ رہا ہے، در حالی کہ آج دربار میں وہ آیا، اب تک کبھی تم نے ایک مرتبہ بھی ہماری احوال پرسی نہیں کی، خبرگیری نہیں کی، لیکن یہ وہ فرد ہے جو ہر رات اپنے کندھوں پر اناج اور غلہ اور روٹیاں اٹھا کر ہمارے بچوں کے کھانے کا اہتمام کرتا تھا. کیا ہم اپنے محسن کو شہید کر دیتے؟ یہاں تک کہ اب منصور دوانکی کا پیمانہ سب لبریز ہو گیا. وقت بہت ہوا، بس مختصر مصائب عرض کروں گا. 3 مرتبہ اس نے امام کے بیت الشرف کو آگ لگائی، اور جب تیسری مرتبہ آگ لگائی اور امام کے گھر کی تلاشی لی، اور مدینے کا گورنر خود منصور بھی پہنچا ہوا تھا مدینے میں، اور اس کے گورنر کو کہہ کے اس نے بھیجا تھا کہ جا کے جعفر صادق کو ساتھ لے کے آؤ.
سنیں گے امام کو کس حال میں لے کے آیا گیا؟ اللہ کی قسم، علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے شام اس طرح نہیں لے کے جایا گیا جس طرح سے خود امام جعفر صادق کو لے کے جایا۔ امام کو جب گھر سے بلایا تو ایسا نہیں، یہ دیواریں پھاند کر اس کے 200 سپاہی ہیں گھر کے اندر گئے، امام نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں امام کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد امام کو ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ امام نے کہا کم سے کم مجھے امامہ پہننے دو، نہ امامہ پہننے دیا گیا، نہ کندھوں پر ردا رکھنے دی گئی، نہ ہاتھوں میں جوتے ہیں، نہ پاؤں میں جوتے ہیں۔ اور اب جب امام کو لے کے گئے، خود یہ گھوڑوں پر سوار تھے اور امام کو ساتھ دوڑا کر لے کے گئے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ایک غیور انسان قیامت تک خون کے آنسو بہاتا ہے۔ اور اس کے بعد منصور نے ارادہ کیا کہ امام پر تلوار چلائے، جب بھی تلوار کی طرف اس کا ہاتھ جاتا یہ کھینچ لیتا، پھر دوبارہ اسی طرح سے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہاتھ ہٹا لی۔ محمد بن سلیمان جو مدینے کا گورنر تھا، جب امام واپس چلے گئے اس نے بھیج دیا گھر، پوچھا آپ نے ارادے سے بلایا تھا قتل کریں گے، آپ نے تلوار نہیں چلائی؟ کہا کہ میں جب بھی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا مجھے سامنے پیغمبر گرامی اسلام کھڑے نظر آتے تھے، وہ کہتے تھے میرے بیٹے جعفر صادق کو شہید نہ کرنا۔ میرا بڑھتا وہ ہاتھ رک جاتا تھا، مجھ پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ بس میرے عزیزو، آج 15 شوال ہے، ابھی شبیہ تابوت کو لایا جائے گا۔ میں 2 جملے عرض کروں۔ آقا کو شہادت سے ایک دن پہلے آپ کو زہر دیا گیا، اور مسلسل ایک دن آپ نے تڑپ کر گزارا، تکلیف میں گزارا، یہاں تک کہ آج کا دن 15 شوال حضرت کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے کچھ لمحے پہلے امام نے شدت پیاس، چونکہ جب زہر ملتا ہے تو جگر جلتا ہے، جب آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم نے پانی پیش کیا تو ہاتھوں پہ راشا طاری تھا، کپ کپی تھی، وہ جام ہاتھ سے چھوٹ گیا، دوبارہ بھر کے دینا چاہا تو کہا نہ، میں چاہتا ہوں اپنے جد حسین کی طرح دنیا سے پیاسا رہ سکتا۔ اور اس کے بعد امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے۔ تمام آئمہ میں سے 4 آئمہ کو سخت ترین زہر دیا گیا، ان میں سے ایک امام جعفر صادق۔ 15 شوال کو زہر کا اثر یہ تھا کہ آپ کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں سے خون جاری تھا، آنکھیں سرخ تھی، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ آج ہی کے دن حضرت کی جب شہادت ہوئی، ایک مرتبہ 3 بیٹیاں ہیں، جناب اسماء ہیں، جناب فاطمہ ہیں، جناب ام فروا ہیں، آپ کی والدہ کا بھی اس میں گرامی ام فروا ہے، اور آپ کی ایک بیٹی کا نام بھی ام فروا ہے۔ تینوں بیٹیاں لپٹ گئیں امام صادق کے جنازے کے لیے، پورے مدینے کی گلیاں بھر گئی تھیں، لوگ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے، اور یہ تینوں بیٹیاں اپنے بابا کی میت سے لپٹی ہوئی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم ارادہ کر رہے ہیں کہ اپنے بابا کے جسد اطہر کو لے کے جائیں، لیکن بیٹیاں نہیں چھوڑیں۔ بالآخر بڑی محبت سے، بڑے احترام سے امام موسیٰ کاظم نے اپنی بہنوں کو اپنے بابا امام جعفر صادق کی میت سے الگ کیا۔ میں دست ادب جوڑ کر بس ایک جملہ عرض کروں گا، آقا امام صادق، آپ پر بہت ظلم کیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، اس طرح سے آپ کو ننگے پاؤں دربار تک دوڑا کے لے جایا گیا، آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی، لیکن آپ کی وفات کے بعد، آپ کے شہادت کے بعد آپ کے نماز جنازہ شان سے اٹھا ہے، اور جب آپ کی بیٹیاں آپ کی میت سے لپٹی ہوئی تھیں تو امام موسیٰ کاظم نے بڑی محبت سے آپ کی بیٹیوں کو الگ کیا، لیکن آپ کے جد حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کے آقا حسین کی بیٹی، آپ کے جد حسین کی بیٹی جناب سکینہ، میں نے پڑھا تلہ زینبیہ پر کھڑی اپنی پھوپھی زینب کے ساتھ، جس مرحلے میں شمر ابن ذوالجوشن نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے تماچے لگانے لگا، تو ایک مرتبہ یہ منظر جناب سکینہ سے برداشت نہ ہوا، پھوپھی سے لپٹ گئی، کہا پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، میرے بابا کو بچا لیجئے۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کے بابا کی وصیت کی وجہ سے مجبور ہوں، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اب یہ بچی دوڑی دوڑی خیام میں گئی، 22 برس کے جوان کو جھنجھوڑا، حالت غشی میں تھے، سید سجاد اٹھے، ہمارے بابا کو مارا جا رہا، اور جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ اس بچی نے دوڑنا شروع کیا، اور جب مقتل میں پہنچی ہیں شقی تماچے مار رہا تھا، میں نے پڑھا اس بی بی نے اپنا گلا اپنے بابا کے گلوئے اطہر پہ رکھا، جس کے بعد اس شقی نے ہٹایا، کیسے ہٹایا، یہاں تک کہ جناب سکینہ کے قدم زمین پر نہیں تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔